کتاب الحیض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، یعنی گندگی کی ایک حالت ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو الگ رہو عورتوں سے، فی الْمَحِيضِ، حالت حیض میں. الگ رہو سے مراد یہ نہیں کہ انہیں گھر سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے أَمَرَكُمُ اللَّهُ، حکم دیا تم کو اللہ نے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے، صاف ستھرا رہنے والوں سے. تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں جماع جو ہے وہ حرام ہے. حرام اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا واضح طور پر حکم ہے. اور ایک اور بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی دبر کی طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کیونکہ اگر ایسی اجازت ہوتی تو حالت حیض میں عورت کے پاس جانا منع نہ ہوتا. باب کیف کان بدء الحیض، ابتدا کیسے ہوئی حیض کی، یعنی عورتوں کو کب سے حیض آنا شروع ہوا. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ھذا شیء کتبہ اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اس کو، علی بنات آدم، آدم کی بیٹیوں پر. یعنی ابتدائی زمانہ سے ہی عورتوں کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، یہ بعض کون ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں. کان اول ما ارسل الحیض، کہ پہلے پہل جو بھیجا گیا حیض، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر. وقال ابو عبداللہ، وحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ اکثر کو شامل ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سب عورتوں کے ساتھ ایسا ہوا، صرف بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اور یہ ویسے بھی ایک فیکٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو پروو کر رہا ہے کہ یہ عورت کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا انحصار ہی اس پر ہے. اور تخلیق کا کام عورت صرف بنی اسرائیل سے نہیں کرنا شروع ہوئی، ابتدا زمانے سے ہی کر رہی ہے. اس لیے قریب از عقل ہے یہ بات کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات درست ہے، اور اگر عقل نہ بھی مانے تو بھی آپ ہی کی بات درست ہے. اور یہ کہنا تو اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر بطور عذاب حیض نازل کیا گیا، حالانکہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو ایک عورت کے مقصد تخلیق کے تکمیل کا سبب ہے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشہ تقول، حضرت عائشہ کہتی ہیں، خرجنا، ہم نکلے، لا نرا الا الحج، نہ دکھائے گئے ہم مگر حج، یعنی ہم نے نیت کی صرف حج کی، یعنی ہمارے سامنے اور کچھ نہ دکھائی دیتا تھا سوائے حج کے، یعنی ہم حج کے ارادے سے نکلے. فلما كنا بصرف، جب ہم صرف کے مقام پر تھے، حست تو مجھے حیض آ گیا. فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، وانا ابکی، اور میں رو رہی تھی. فقال ما لکی، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تجھ کو؟ انفستی، کیا تجھے حیض آ گیا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال، فرمایا، ان ھذا امر، یہ ایک ایسا معاملہ ہے، کتبہ اللہ، جس کو اللہ نے لکھ دیا، علی بنات آدم، آدم کی بیٹیوں پر. فقدی، تو کرتی رہو، ما یقضی الحاج، جو کرتا ہے حاجی، یعنی سب کام وہ کرو جو حاجی کرتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو. یعنی حیض کی حالت میں حج کے باقی تمام ارکان پورے کر لو سوائے طواف کے. قالت، اور کہنے لگی، وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن نسائہ، اپنی بیویوں کی طرف سے، بالبقر، گائے کی، یعنی تمام بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو ذبح فرمایا. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ، باب دھونا حائضہ عورت کا اپنے شوہر کا سر اور اس کی کنگھی کرنا، یعنی اس کی اجازت ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ لا تقربوہن، اس سے اصل میں مراد کیا ہے کہ کیا کسی بھی کام کے لیے عورت جو ہے اپنے شوہر کے پاس یا مرد کے پاس نہیں جا سکتی، تو اس کا یہ ازالہ ہے یا اس کی وضاحت ہے. یعنی عورت اپنے شوہر کا سر دھو سکتی ہے اور اس کے سر میں کنگھی بھی کر سکتی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں،
کنت ارجل، میں کنگھی کیا کرتی تھی، رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ، وانا حائض، اور میں حائضہ ہوتی تھی. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا هشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی هشام بن عروہ عن عروہ انه سئل، کہ عروہ سے پوچھا گیا، اتخدمنی الحائض، یعنی عروہ بن زبیر سے کسی نے پوچھا کیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے؟ تخدمنی، خدمت کر سکتی ہے، الحائض، حائضہ عورت، او یا تدنو منی، قریب آ سکتی ہے میرے، المرأۃ، کوئی عورت، وہی جنوب، حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی اسے نہانے کی حاجت ہو. فقال عروہ، تو عروہ کہتے ہیں، کل ذالک، یہ تمام چیزیں، علیہ، مجھ پر، ہین، بہت آسان ہیں، وکل ذالک تخدمنی، اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہے. یعنی یہ معاملات کچھ مشکل میں نہیں، دین مشکل کا دین نہیں، یہ تو بہت آسان سی بات ہے، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے. کل ذالک علیہ ہین، یعنی یہ تو میرے نزدیک کوئی بات ہی نہیں جو تم پوچھ رہے ہو، اور یہ ہر طرح کی خدمت ہو سکتی ہے. ولیس علی احد فی ذالک بأس، اور اس معاملے میں کسی پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اور پھر وہ روایت بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ کی دلیل لاتے ہیں، اخبرتنی عائشہ، مجھے حضرت عائشہ نے خبر دی، انہا کانت، کہ وہ تھیں، ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کنگھی کرتی، وہی حائض، حالانکہ وہ خود حائضہ ہوتی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حینئذ، اس وقت، مجاور فی المسجد، اعتکاف کر رہے ہوتے تھے مسجد میں. مجاور کا مطلب ہے مسجد کے جوار میں رہنے والا، اور جوار جار سے ہے، یعنی قریب ہمسایہ، یعنی مسجد میں ہوتے تھے. یدنی لہا رأسہ، قریب کر لیتے تھے آپ کے اپنا سر، یعنی حضرت عائشہ مسجد کے باہر ہوتی، اور چونکہ مسجد اس زمانے میں بہت بڑی تو نہیں تھی، ایک کمرے جتنی تھی، اور ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے کمرے تھے، تو حضرت عائشہ خود مسجد کے اندر نہ جاتی، باہر کو رہتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے پر ہوتے اور آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی. وہی فی حجرتہا، اور وہ اپنے حجرے میں رہتی، فترجلہ وہی حائض، اور وہ آپ کو کنگھی کرتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی، یعنی حیض کی حالت میں اعتکاف کرنے والے کے قریب جانے کی بھی اجازت ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر چھوٹی بڑی بات پر یہ ہے کہ قرآن کی مجلس میں حیض والی عورت نہ بیٹھے، مردے کو نہ نہلائے، مردے کے پاس نہ جائے. اسی طرح یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے پاس نہ جائے، مسجد کے قریب سے بھی نہ گزرے. تو یہ ان سب باتوں کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے. باب قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ، باب مرد کا قرآن پڑھنا، فی میں، حجر گود میں، امرأتی اپنی بیوی کے، وہی حائض، حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہو. یعنی اگر عورت حیض کی حالت میں ہے اور مرد اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ وکان ابو وائل، اور ابو وائل جو تھے شقیق بن سلمہ، یرسل خادمہ، بھیجتے تھے اپنے خادمہ کو، وہی حائض، حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی، الی ابی رزین، ابی رزین کے پاس، لتأتیہ، تاکہ وہ لائیں اس کے پاس، کس کے پاس؟ ابو وائل کے پاس، بالمصحف، قرآن پاک، یعنی ان کو قرآن پاک منگوانے کے لیے، لانے کے لیے بھیجتے. فتمسکہ، تو وہ اٹھا کے لاتی تھی، بعلاقتہ، اس کے علاقہ کہتے ہیں جو چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی، یعنی چمٹی ہوئی ہوتی تھی، یعنی اس کا فیتا یا اس کے اوپر کا کپڑا. یعنی علاقہ سے مراد ضروری نہیں کہ وہ الگ طور پر ہی کوئی چیز ہو، علاقہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا، یعنی قرآن پاک کے ساتھ ہی وہ کپڑا لگا ہوا ہوتا تھا، ایک ڈوری سی یا فیتا یا کوئی بھی چیز جس کے ساتھ وہ پکڑ کے ان کے پاس لے آتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، یا دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھے جانے کی مجلس میں حائضہ عورت جو ہے وہ شریک ہو سکتی ہے. اسی طرح بوقت ضرورت قرآن پاک کو ادھر سے ادھر لا سکتی ہے. حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین سمع زہیرا عن منصور ابن صفیہ ان امہ حدثته ان عائشہ حدثتها ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکئ فی حجری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے ہوتے تھے، فی حجری، میری گود میں، وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی، ثم یقرأ القرآن، پھر آپ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. باب من سمى النفاس حیضا، جس نے نفاس کو بھی حیض کہا. نفاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد خون کا آنا ہے، لیکن انوفستی کا لفظ جو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا حضرت عائشہ کے لیے، اس کا روٹ بھی نون فے سین ہے، جس روٹ سے نفاس بنتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے نفاس اس خون کو کہا گیا جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، اور حیض اس کو جو
عادت کے مطابق. حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن یحیی ابن ابی کثیر عن ابی سلمۃ ان زینب ابنۃ ام سلمہ حدثته ان ام سلمۃ حدثتها قالت بین انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجعۃ. حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں یہ بیان کرتی ہیں کہ اس دوران کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی فی خمیصۃ کمبل میں، اذ حست تو مجھے حیض آ گیا، فانسللت تو میں کھسک گئی، فاخذت ثیاب حیضتی تو میں نے لے لیے یا پہن لیے اپنے حیض کے کپڑے. قالت آپ نے پوچھا انفستی کیا تجھے حیض آ گیا؟ قلت نعم تو میں نے کہا ہاں. فدعانی تو آپ نے پھر مجھے بلا لیا، فاضطجعت معه تو میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی، فی الخمیلتی اس کمبل میں یا لوئی میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے. باب مباشرت الحائض. مباشرت کا لفظ جو ہے یہ بشرہ اسی سے ہے، جسم اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی جسم کے ساتھ جسم کا ٹچ کرنا. یعنی حائض کا جسم اگر دوسرے شخص کے ساتھ ٹچ کرے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کنت اغتسل میں غسل کرتی تھی، انا میں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ایک ہی برتن سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ غسل جنابت تھا. کلانا جنوب ہم دونوں ہی جنبی ہوتے تھے. تو مراد یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ایک جگہ پر ہونے کی اجازت ہے. وکانا یامرنی اور آپ مجھے حکم دیتے، فاتزر تو میں اپنا ازار باندھ لیتی. ازار کہتے ہیں شلوار یا جسم کے نچلے حصے پر پہننے والا کپڑا. فیباشرونی تو آپ مجھ سے مباشرت کرتے، وانا حائض حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. وکانا یخرج رأسہ اور آپ اپنا سر نکالتے تھے، الیہ میری طرف، وہو معتکف حالانکہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے. فاغسلہ تو میں آپ کا سر دھوتی، وانا حائض حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. اصل میں ان تمام احادیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود نے دین میں جس طرح کی شدت اور سختی پیدا کر دی تھی اور حیض کی عورت کو ایک اچھوت بنا کے رکھ دیا تھا اور گھر سے ہی ایک طرف کر دیتے. گھر میں ایک مخصوص جگہ ہوتی جس میں وہ دن جو تھے عورت ایک طرح سے قید کی حالت میں گزارتی اور اس کے ساتھ نفرت کی جاتی یا اسے ایک ناپاک چیز سمجھا جاتا. تو ان تمام احادیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اوپر ایک حالت ہے، لیکن اس سے عورت ایسی ناپاک نہیں ہوتی کہ جس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، سوائے چند چیزوں کے کہ جس میں نماز نہ پڑھے. ایک تو یہ پتہ چلے گا ابھی آپ کو، دوسرا یہ ہے کہ طواف نہ کرے جیسے کہ پیچھے کی حدیث میں ہے. اسی طرح جماع سے روکا گیا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا. اس کے علاوہ وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی کے تمام کام کر سکتی ہے. حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسہر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی عورت حائضہ ہوتی، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ان یباشرہا کہ اسے مباشرت کریں، امرہا حکم دیتے اس کو ان تتزر فی فور حیضتہا کہ وہ ازار پہن لے اپنے حیض کی شدت میں. فور کا مطلب ہے ابتدائی دنوں میں جبکہ خون کثرت سے آ رہا ہو. ثم یباشرہا پھر آپ اس سے مباشرت کرتے. قالت کہنے لگیں وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ اور کون تم میں سے زیادہ مالک ہو سکتا ہے اربہو اپنی خواہش کا، اپنی شہوت کا، کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یملک اربہو اپنی خواہش پر کنٹرول رکھتے. تابعہ خالد و جریر عن الشیبانی مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیض کی حالت میں مباشرت کرتے بھی تھے تو اس سے کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کو اپنے جذبات اور خواہشات پر پوری طرح کنٹرول تھا. آپ سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ آپ کسی حرام میں پڑ جائیں گے. اصل میں اس حدیث سے مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کسی شخص کو حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ ایسا نہ کرے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت میمونہ تقول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ کو کہتے ہوئے سنا. اب آپ یہاں ذرا دیکھیں کہ عبداللہ بن شداد جو ہیں ایک مرد ہیں اور یہ حضرت میمونہ سے روایت کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ اور روایت جو ہے وہ حیض کے بارے میں ہے. بڑی ہی شرم کی بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں اگر یہ علم وہ آگے روایت نہ کرتی، اور ضروری نہیں کہ صرف عورتوں کو کرتی اور عورتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا، عورتوں نے بھی علم کی بڑی خدمت کی، لیکن جتنی بھی کتابیں اور جتنے بہترین کام ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ تر مردوں کے ذریعے سے ملتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہوتی جتنی عورتوں کی ہوتی ہیں. اس لیے ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ وہ ان تمام باتوں کو جو آپ کے گھر کی ہیں یا راز کی ہیں یا عمومی طور پر شرم اور پردے کی ہیں، وہ لوگوں کو صحیح تعلیم دینے کے لیے اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں.
اور یہ بھی ایک وجہ تھی بہت بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں ایک سے زیادہ ازواج مطہرات سے شادی کی تاکہ ان کے ذریعے سے وہ تمام مسائل لوگوں تک پہنچ جائیں جو باہر سے مردوں کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے. یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یباشر جب چاہتے کہ مباشرت کرے امرأۃ من نسائہ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے امرہا تو حکم دیتے اس کو فتزرت تو وہ اپنا ازار پہن لیتی وہی حائض حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی. رواہ سفیان عن الشیبانی اس حدیث کو سفیان ثوری نے شیبانی سے روایت کیا ہے. باب ترک الحائض الصوم ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ حیض کی حالت میں روزے کو چھوڑا جائے گا یعنی روزہ نہیں رکھ سکتی حائضہ عورت. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید هو ابن اسلم عن عیاض بن عبد الله عن ابی سعید الخدری قال خرج کہتے ہیں کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحی عید الاضحیٰ میں او فطر یا عید الفطر میں الی المصلی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے. فمر علی النساء تو عورتوں کے پاس سے گزرے. فقالا تو آپ نے فرمایا یا معشر النساء اے عورتوں کے گروہ اے عورتوں تصدقنا صدقہ کیا کرو. فانی کیونکہ میں اریتکنا مجھے تم دکھائی گئی ہو اکثر اہل النار دوزخ میں سب سے زیادہ یا اکثر یعنی تمہاری اکثریت کو میں نے آگ میں دیکھا ہے. فقلنا تو عورتیں کہنے لگیں وبما یا رسول اللہ اور کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عورتیں کیوں ہوگی جہنم میں. قال آپ نے فرمایا تکثرن اللعن تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو یعنی گالی گلوچ اور زبان درازی بہت کرتی ہو. وتکفرن العشیر اور تم شوہر کا احسان نہیں مانتی ناشکری کرتی ہو. ما رأیت میں نے نہیں دیکھا من ناقصات عقل ناقص عقل و دین اور ناقص دین اذهب جو لے جائے للب الرجل عقل ایک مرد کی الحازم بڑے ہی عقل والے من احداکن تم میں سے کسی ایک سے بڑھ کر یعنی میں نے ناقص عقل و دین عقل مند شخص کی عقل کو کھونے والیاں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا. ابھی میں اس کی وضاحت کرتی ہوں. قلنا انہوں نے کہا وما نقصان دیننا کہ ہمارے دین کا کیا نقصان ہے وہ عقلنا اور ہماری عقل کا یا رسول اللہ. قال آپ نے فرمایا الیس شہادت المرأة کیا نہیں ہے گواہی عورت کی مثل نصف شہادت الرجل مثل مانند نصف آدھی شہادت گواہی الرجل مرد کی. قلنا کہنے لگیں بلا کیوں نہیں. قال فذلک من نقصان عقلها تو آپ نے فرمایا کہ یہ نقصان ہے اس کی عقل کا. الیس اذا کیا نہیں ہے اذا حاضت جب حیض آ جائے لم تصلی نہیں وہ نماز پڑھتی ولم تصم اور نہیں روزہ رکھتی. قلنا بلا تو کہنے لگی ہاں. قال فذلک من نقصان دینها فرمایا کہ یہ اس کے دین کا نقصان ہے. اس حدیث کو عموماً عورتوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے اسلام کے خلاف بہت استعمال کیا جاتا ہے اور اس پہ پھر عورتیں بھی جو کہ پہلے ہی جذباتی ہوتی ہیں مزید جذبات میں آ جاتی ہیں اور اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات پورے ہی دین کا انکار کر بیٹھتی ہیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بدگمانی رکھ بیٹھتی ہیں جو پھر ایمان کو بھی نقصان پہنچانے کی حد تک بات چلی جاتی. بات یہ ہے کہ عربی کے کچھ لفظ اردو سے ملتے جلتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے معاملات کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. مثلا نقصان یا نقص یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے ناقصات اور دوسرا ہے نقصان. ناقصات کا روٹ جو ہے وہ نقص ہے. ہمارے ہاں نقص کا اردو میں جو معنی ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب چیز یا ردی چیز کے معاملے میں بولا جاتا ہے. یا نقصان جب لفظ ہوتا ہے تو اس کو بھی ایک بہت ہی شدید معنوں میں بولا جاتا ہے. جبکہ عربی میں دو لفظ ہیں, ایک ہے نقصان اور ایک ہے رجحان. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. رجحان ہوتا ہے کسی چیز کی کثرت, راجح ہونا, رجح ترجیح, اور نقصان ہوتا ہے کسی چیز کی کمی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا, کچھ چیزیں اس میں زیادہ رکھی اور کچھ چیزوں کی اس میں کمی رکھ دی. عورت کو بنایا, عورت کو کسی چیز میں زیادہ کیا اور کچھ کمی اس کے اندر رکھ دی. پھر ان دونوں کا جوڑا بنایا اور ان دونوں کو کس لیے پیدا کیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے والے ہوں. اگر ان دونوں کو برابر کی چوٹ بنا دیا جاتا, یعنی برابر کی قوت دے کے, یعنی جو قوت مرد کے اندر ہے جس قسم کی جسمانی یا عقل کی وہی عورت کو دے دی جاتی, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے خوفناک چیز ہوتے, شدید ٹکراؤ ہوتا اور زندگی کا حسن ختم ہو کے رہ جاتا. لہذا اس میں کیا کیا گیا, ایک کو ایک چیز میں بڑھا دیا گیا, دوسرے کو دوسری چیز میں,
ایک نے ایک کی کمی پوری کی، دوسرے نے دوسرے کی کمی پوری کی، اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے اور دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہو گئے. اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتے. اب مرد میں عقل کی زیادتی رکھی گئی، عورت میں جذبات کی زیادتی رکھی گئی. مرد کو جس طرح کے کام کرنا تھے ان کاموں کے لیے عقل کی یا 2 اور 2 4 کی ضرورت تھی. جس قسم کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی کہ عورت کے لیے کما کے لائے، اور کمانے کا کام صرف کسی دفتر میں بیٹھ کے جاب کرنا نہیں ہے. قدیم زمانے سے لے کر دیکھیں اور اب بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں رزق کمانے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سے اکثریت ان طریقوں کی ہے جس میں شدید جسمانی مشقت چاہیے. ابتدائی زمانے سے آپ دیکھیں کہ کھیتی باڑی کا شعبہ جو ہے اس میں شدید جسمانی مشقت چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ مردوں کی طرح جا کے کھیتوں میں ہل چلائے یا وہ گندم کاٹے یا وہ مویشیوں کو باندھے. کوئی ایسی ذمہ داری اسلام نے اس پہ نہیں ڈالی. لیکن اگر کسی وقت ضرورت کے وقت وہ مدد کرتی ہے تو اس کی طرف سے ایک احسان سمجھا. اسی طرح عمارتوں کی تعمیر میں پتھر اٹھانے کی، روڑی اٹھانے کی مزدوری، عمارتیں بلند کرنے کی، بڑے بڑے سخت کام کرنے کی، یہ سب ذمہ داری مردوں پہ ڈالی گئی. جہاد میں تلوار اٹھانے کی ذمہ داری یہ سب مردوں کو دی گئی. اس کام کے لیے انہیں شدید قسم کی قوت چاہیے تھی، جسمانی بھی اور عقلی بھی. اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. اس کے مقابلے میں عورت جس کی بنیادی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ تخلیق کا کام کرے، بچوں کی پیدائش، یعنی اس کے بغیر کوئی عورت مکمل نہیں، اور اس میں عورت کی بڑی بڑائی ہے. اور تخلیق کا جب یہ کام عورت کرتی ہے اور اس میں جتنی بھی مشقت سے گزرتی ہے وہ ایک ایک لمحہ اس کے لیے باعث اجر، اس کے درجات کو بڑھانے والا ہے. ماں کے درجے میں عورت کو 3 حصے زیادہ قدر و قیمت ملی. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جنت ہے ہی ماں کے قدموں کے نیچے. ماں کو خوش کرو گے تو جنت میں آ سکو گے. حالانکہ کسی حدیث میں باپ کا ایسا کوئی مقام نہیں بتایا گیا، کیونکہ یہاں عورت اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بطریق احسن پوری کر رہی. ماں بن جانے کے بعد بچے کی تربیت کرنا، بچے کی پرورش کرنا، بچے کے شرارتوں پر، بچے کی حرکتوں پر محبت اور نرمی کا سلوک کرنا جو ہے، اس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ جذبات تھے. عورت کے اندر ماں کی ممتا تھی، اور یہ جذبات عورت کا حسن ہے. جو عورت جذبات سے خالی ہو اس کے اندر کوئی حسن نہیں. لہذا اس کام کے لیے جذبات چاہیے تھے، اس میں جذبات کی زیادتی رکھی گئی، اس میں نرمی رکھی گئی. ان جذبات کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہے کہ وہ غیظ و غضب کا جلدی شکار ہوتی ہے، بعض اوقات وہ شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہے، اس کی ناشکری کر بیٹھتی ہے. پھر اسی طرح عورت کی تخلیق کی خاطر ہی اس کے ساتھ حیض اور اس طرح کی چیزیں لگائی گئی کہ وہ ہر مہینے کچھ دن کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد زیادہ سے زیادہ جو 40 ڈیز کا وہ وقفہ رکھا گیا اس میں وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی. یعنی کیوں پڑھ سکتی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ دیتے، لیکن یہ اس کی دوسری ذمہ داری کو ادا کرنے کی وجہ سے اس ذمہ داری کو کم کر دیا گیا. جب اس نے یہ نماز نہیں پڑھی تو نماز نہ پڑھنے کا تو ثواب اس کو نہیں ملے گا، لیکن اس کو اجر دوسری طرف سے مل جائے گا جو وہ تکلیف اٹھا رہی ہے. جیسے پیریڈز کی ایک حالت میں ہے، یا پریگننسی کی حالت میں ہے، یا بچے کی پیدائش کے بعد کی حالت میں ہے، یا دودھ پلانے کی حالت میں ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک گھونٹ جو ماں پلاتی صدقہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو دور کرنے کا سبب ہوتا ہے. اب یہ کام جو عورت کر رہی ہے یہ ہو نہیں سکتے اگر عورت کے اندر عقل کی زیادتی آ جائے، کیونکہ اگر وہ عقل پہ سوچنے لگے تو وہ اپنے بچے کی سب سے بڑھ کے دشمن ہو، جو اسے سب سے زیادہ ستاتا ہے، جس کے لیے وہ اتنا دکھ اٹھاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہے اکثریت کے ساتھ ایسے کہ اکثر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا اور اکثر عورتوں کو اس طرح بنایا. لیکن کہیں کہیں ایکسیپشنل کیسز آ جاتے ہیں کہ جہاں عورتوں کے اندر نسوانیت کی بجائے مردانگی غالب ہوتی، اور اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان عورتوں کے لیے بچوں کو پیدا کرنا اور بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا اور ان کی زیادتیوں پر درگزر کرنا، وہ جذبات نسبتاً کم ہوتے ہیں، اور وہ نسوانیت کی کمی کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں. ان کی گھریلو زندگی میں بہت سے جھگڑے ان کی نسوانیت کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے اندر جذبات کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. لہذا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اگر یہ 2 چیزیں رکھیں کہ عقل میں مرد کی نسبت اسے
کمی دی گئی، جبکہ جذبات میں اس کو رجحان دیا گیا مرد کی نسبت. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کم ہونے کے باوجود میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ کیا چیز دی ہے، کتنی قوت دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے عقل مند انسان کو پاگل کر دیتی ہیں. اذهب لے جاتی ہیں، للب الرجل مرد کی عقل، لب عقل کو کہتے ہیں، الحازم بڑا محتاط، بڑے سمجھدار. یعنی ان دو چیزوں کے باوجود جو بظاہر اس کی کمی نظر آتے ہیں، اس کے اندر کمی کی علامت ہے، لیکن ایک اور قوت ہے اس کے اندر، جو قوت اب مرد کے مقابلے میں غالب ہے، جو مرد کو ہرا رہی ہے. یعنی لوگ نا کے ساتھ عقل اور دین تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگلا جملہ نہیں پڑھتے جس میں یہ قوت عورت کی بتائی گئی ہے کہ وہ بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی عقل پہ غالب آ جاتی ہیں، ان سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کروا لیتی ہیں، ان سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کا رخ بدلوا لیتی ہیں. یعنی یہ کیا ہے، وہ کس قوت کا ذکر ہے؟ جذبات کی قوت کا ذکر ہے کہ عورت اپنے عقل کے ساتھ اگر مرد پہ غالب نہیں آ سکتی. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں بہت دفعہ لاجک میں آپ ہار جاتے ہیں لیکن رو کے جیت جاتے ہیں. آپ کی لاجک مرد کو ضد کا شکار کر دیتی، لیکن جب آپ آنسو بہا دیں گے، آپ کمزوری ظاہر کریں گے تو وہ آپ سے بھی بڑھ کے کمزور ہو جائے گا. تو اس قوت کا یہاں پر انڈر لائن ذکر کیا گیا. تو پھر اس پہ عورت پھر کہنے لگی کہ دین کا کیا نقصان ہے، دین میں کہاں کمی ہمارے واقع ہوتی ہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو آپ نے اس کو یاد کرایا کہ دیکھو کہ دین کا نقصان یہ ہے کہ عورت جو ہے جب حیض کی حالت میں ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی. اب چاہے کسی عذر کی وجہ سے ہی ہو. اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں عذر صرف حیض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نماز چھوڑتا ہے. مثلا اگر ایک انسان بیمار ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف فرض پڑھ رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ صحت مند ہے، وہ فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، کہیں کہیں ایکسٹرا عبادت بھی کر رہا ہے، رات کو بھی اٹھ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی معذوری ہے، وہ بیمار ہے یا بڑھاپا ہے، تو اس کے اندر ہمت نہیں ہے زیادہ کام کرنے کی. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص خواہ معذور ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کام نہ کرے تو اس کو اتنا ہی اجر دے دیا جائے جتنا ایک واقعی کرنے والا شخص کر رہا ہے. لہذا معذوری صرف یہ نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے عمل میں کمی آتی ہے، معذوری دوسری بھی ہو سکتی ہے. کوئی بڑھاپا ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، کوئی تھکاوٹ ہو سکتی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو علماء کی قسمیں بتائی گئی پیچھے، کہ ایک وہ ہے جس کے اندر بھی پانی جذب ہو جاتا ہے اور جو سبزہ بھی اگاتا ہے اور وہ بہترین چیز ہے، اور دوسرا وہ ہے جو پانی روکتا ہے لیکن اندر نہیں جذب ہوتا. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثال کے طور پر علم کا دھنی ہے لیکن نمازوں کی اس طرح پرواہ نہیں کرتا کہ جس طرح وہ پہلے درجے کا انسان کرتا ہے، یعنی صرف فرض ادا کرتا ہے، سنت اور نفل کا اہتمام نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کا اپنا ایک اجر ہے، لیکن فرائض اور سنت اور نفل پڑھنے کا اپنا ایک اجر ہے. اب اگر ایک شخص کوئی اور کام کر رہا ہے تو وہ اس میں اجر پا رہا ہے، لیکن وہ جو چھوڑ رہا ہے وہاں پر اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے. اسی لیے اعتدال کی زندگی بہترین زندگی ہے کہ جس میں انسان اپنے فرائض جو ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، ان کو بھی پورا کرے. اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے اس کے پاس دولت ہے تو وہ ایک طرف زیادہ خرچ کر رہا ہے اور دوسری سب چیزوں کو اگنور کر رہا ہے، تو اس میں بہرحال فرق تو پڑ رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک اور شخص جو ہے وہ اپنے ذات کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، والدین کے بھی کر رہا ہے، اولاد کے بھی کر رہا ہے، اوروں کو بھی دے رہا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یعنی زندگی کے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ زیادہ بہتر حالت میں ہے بنسبت اس کے اس شخص کے کہ جس کے پاس کچھ نہیں یا وہ صرف ایک ہی کام میں لگا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور موقع پر آپ کو وہ روایت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں لوگ تو اجر میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت مال ہے، وہ اپنے عبادات بھی پوری کرتے ہیں اور مال بھی خرچ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتا دوں جن کو پڑھنے کے بعد تم بھی ان کے درجے کو پہنچ جاؤ گے، خواہ مال نہیں بھی خرچ کر سکتے. اور آپ نے اس پر تسبیحات ان کو سکھائیں. اب یہ تسبیحات مالدار لوگوں کو بھی پہنچ گئی. اب وہ پڑھنے لگ گئے. پھر یہ دوبارہ آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو باقی کاموں کے ساتھ تسبیح بھی شروع ہو گئے ہیں، اب پھر ہم سے اجر میں آگے نکل گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو یہ کسی کام کی انسان کو توفیق مل جانا اور اس کے ساتھ اور بہت سی نیکیوں کی توفیق مل جانا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ قوت والا مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے. وفی کل خیر، حالانکہ بھلائی ہر ایک میں ہے. یہ نہیں کہ
جس کی صحت کمزور ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں، لیکن جس کی صحت اچھی ہے اور وہ زیادہ بہتر کام کر رہا ہے، زیادہ کوشش کر رہا ہے، جہاد میں جا رہا ہے مثال کے طور پر، اور اس طرح کے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، تو اب یہ اس پر اللہ کا فضل ہے، اس کا حساب بھی زیادہ ہے اس نعمت کی وجہ سے، لیکن اگر وہ اس نعمت کا حق ادا کر رہا ہے تو وہ اجر میں بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا اس غرض کے لیے کہ انسان عبادت بہتر طور پر کر سکے، اچھے اچھے کام بہتر طور پر کر سکے، وہ اس کے لیے باعث اجر ہے۔ ایک اور روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے اور وہ کسی سفر میں تھے، تو وہاں پہنچ کر کچھ لوگ تو جا کے پڑ گئے، تھک گئے تھے، جا کے لیٹ گئے، اور کچھ لوگ جو تھے انہوں نے دوسروں کی بھی خدمت کی، لکڑیاں چن کے لائے، کھانا پکایا، ان کو بھی کھلایا۔ تو آپ نے جن لوگوں نے اس سفر میں خدمت کی تھی، آپ نے فرمایا آج وہ سارا اجر لوٹ گئے، یعنی اجر میں وہ آگے بڑھ گئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنی کوئی شخص کوشش کرتا ہے، جتنی کوئی شخص محنت کرتا ہے، اتنا ہی وہ اس چیز میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن دوسرا شخص ہو سکتا ہے کوئی اور کوشش کر رہا ہو جو پہلے کے مقابلے میں نسبتاً کم ہو، تو یہ کمی اور بیشی یہ تو ہوتی ہی رہے گی۔ اسی لیے آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کسی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو ہے وہ تو ہم سے اجر میں بہت آگے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا اس کی نیت کیسی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ایفرٹ کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بظاہر ایک چیز کی بہت ایفرٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کے اندر کیا کیا کمی ہے۔ یہ سب چیزیں اور یہ سب حالات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لہذا اس میں صرف عورت اور مرد کو کمپیئر نہیں کیا گیا، بلکہ مردوں کو مردوں کے ساتھ بھی کیا گیا، اور بہت سی اور احادیث سے آپ کو یہ بات سامنے آ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سے مرد ایسے ہیں کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، تو ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں کہ بطور مرد اور بطور عورت ایک دوسرے کو کمپیئر کر کے ایک کو ہم افضل قرار دے دیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل تو عزت انسان کی اللہ کے نزدیک جب ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہے۔ اگر ایک عورت کے اندر تقویٰ ہے، ایک عورت خیر اور بھلائی کے کام کر رہی ہے، تو اس کا درجہ اور اس کا مقام بے شمار مردوں سے آگے ہوگا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے، اور جس طرح انہوں نے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گائیڈ کیا، وہ مردوں میں بھی بہت کم کو نصیب ہوا۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کا خطبہ سنا ہے، عمر کا خطبہ سنا ہے، لیکن عائشہ کا خطبہ، اس خطبے میں عمر اور ابو بکر بھی مقابلہ نہیں کرتے، یعنی اتنا بہترین انداز تھا حضرت عائشہ کے بولنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انعام کے طور پر یہ چیز دی، لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی حضرت عائشہ کا مقام جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے بڑھ کے ہے، یہ تو اللہ ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن دونوں کے درمیان بھی فرق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 راتیں جو غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، اس ایک رات کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ حضرت عمر اس کے لیے تمنا کیا کرتے تھے اور تڑپ رکھتے تھے، کاش وہ ایک رات مجھے نصیب ہو جاتی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک رات عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں پہ حاوی ہے، وہ اس مشکل ترین وقت میں جو ابو بکر نے ساتھ دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک حاسد کی نظر سے یا ایک منفی سوچ کے ساتھ صرف یہی دیکھتے رہیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے تو مرد کو فضیلت دے دی، اچھا اللہ تعالیٰ نے تو مالداروں کو بڑا مال دے دیا، اچھا فلاں کو تو بڑی اچھی صحت دے دی، فلاں کے پاس تو یہ ہے اور ہمیں تو کچھ نہیں دیا اس لیے ہم کچھ بھی نہ کریں۔ نہیں، والسابقون السابقون، کہ دوڑ لگائیں جتنی بھی پاس ہے چیز، جو بھی صلاحیت ہے، صرف اس سوچنے میں وقت نہ گزاریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا اور ہمیں یہ نقصان دیا۔ یہ نقصان اردو والا نقصان نہیں ہے، یہاں ریڈیوس ہونے کے معنوں میں ہے۔ اور پھر یہ کہ نصف شہادت الرجل، یہ جو آدھی گواہی کا مسئلہ ہے، یہ قرآن پاک جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ ہلکی سی بات یہاں یہ کہ وہ بھی عورت کی دیگر ذمہ داریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے یہ ذمہ داری کم کی گئی۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جیسے ایک شخص کو کہا جائے تم اکیلے یہ ٹیبل اٹھاؤ اور ایک کو کہا جائے 2 مل کے اٹھاؤ، تو ایک کے پاس قوت اتنی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مشقت ہوگی۔ 2 مل کے اٹھائیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 2 عورتیں مل کے گواہی دے دیں یا 2 عورتیں مل کے ایک کام کر لیں، تو اس میں ایسی برائی کی بات نہیں ہے، ایک معاملے کو سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہاں اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگرچہ عورت ان 2 چیزوں میں بظاہر کم نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی طاقتور ہے، بڑے بڑے مردوں پہ غالب ہے۔ لیکن امام بخاری اتنی بڑی حدیث لے آئے صرف ایک جملہ بتانے کے لیے کہ لم تصم، حالت حیض میں عورت روزے نہیں رکھے گی۔